بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے ارض پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے معاشی عدم توازن۔ معاشی عدم توازن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو یا ہماری ضروریات زندگی کا حصول آمدن میں ممکن نہ ہو سکے۔ پاکستان گزشتہ 63 سالوں سے معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے کیونکہ پاکستان میں آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات بہت زیادہ اور ترقیاتی اخراجات کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری برآمدات بھی کم اور درآمدات زیادہ ہیں، اس لیے بجٹ میں خسارہ معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے معاشی عدم توازن کے اسباب۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں آبادی زیادہ تھی جبکہ وسائل بالکل بھی موجود نہیں تھے۔ پاکستان مشکل حالات سے دوچار تھا تو دوسری طرف 1948 کی پاک بھارت جنگ نے پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہا۔ حکومت پاکستان نے ملک کو ترقی دینے کے لیے 5 سالہ پروگرام کا آغاز کیا جن کی وجہ سے صنعت و ترقی دی گئی اور اسی طرح زراعت کی ترقی کے لیے مختلف ڈیم اور نہریں بنائی گئی۔ پاکستان میں معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد لی تاکہ صنعت اور زراعت کو ترقی دے سکے۔ معاشی عدم توازن کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں پاک بھارت جنگیں بھی ہیں کیونکہ 1965 اور 1971 کی ان جنگوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ جب پاکستان کے حالات خراب ہونے لگے تو اس وقت پاکستان کے اوپر قرضہ اور سود بڑھتا گیا۔ حکومت پاکستان نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کی طرف زیادہ توجہ دی تاکہ ملک کی فوجی قوت بڑھ سکے، لیکن ایسا کرنے سے ملک کا سیاسی عمل تھوڑے تھوڑے وقفے سے ٹوٹتا رہا جس کی وجہ سے ملک میں استحکام نہ آ سکا اور لوگوں میں اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی بدلتی رہیں۔ 1972 میں صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا جس کی وجہ سے صنعتی ترقی بھی رک گئی۔ ملک میں پانی کی کمی کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا گیا اور بجلی کا بحران بھی رہا جس کی وجہ سے صنعت کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی خراب رہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی دونوں کے درمیان تعلقات شروع دن سے ہی کشیدہ ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی کشمیر جیسے مسئلے پر ثالثی سے ایک پرہیز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سنگین صورتحال میں نئی صنعتیں لگانے اور نئی سرمایہ کاری کے امکانات بہت کم ہوتے چلے گئے۔ پاکستان کی معاشی عدم توازن میں سب سے بڑی وجہ افغانستان کے حالات بھی ہیں۔ جس طرح آج کل افغانستان کے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے بھی پاکستان کی معیشت پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اسمگلنگ اور منشیات نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کے بجائے قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ پاکستان میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے کی وجہ سے بھی ملک کی معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کچھ ایسے اضلاع بھی ہیں جو مکمل طور پر پسماندہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف آنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان زراعت میں خود کفیل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سیاحت کے بہتر مواقع ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں ساحلوں اور شمالی علاقہ جات کو ترقی پاکستان نہ دے سکا۔ ان حالات میں موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کو مثبت رخ پر ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے نسبتاً پسماندہ علاقوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈیم تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔